اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل وزیرا من اہلی۔ پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بچوں ہم او لیول سیکنڈ لینگویج اردو پیپر 1 ریڈنگ اینڈ رائٹنگ 1 گھنٹہ اور 45 منٹ کا 50 نمبر کا کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ مشق نمبر 1 ہے بچوں، اس کے اوپر ہیڈنگ دی ہوگی مشق نمبر 1۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ ریڈنگ اس کی پہلے آپ کریں گے، پھر آپ اس کے سوالات کے جوابات دیں گے۔ درج ذیل عبارت پڑھیں اور صفحے کی دوسری طرف سوالات کے جواب لکھیں۔ اچھا بچوں، وہی تفہیم عبارت یا کمپریہنشن کی طرح کی ہے کہ عبارت پڑھ کر آپ نے سوالات کے جوابات دینے۔ چلیے آئیے شروع کرتے ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب اردو زبان کے عظیم شاعر تھے۔ ان کی شاعری میں کمال یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے حقائق اور انسانی نفسیات کو گہرائی میں جا کر سمجھا ہے۔ مرزا غالب بڑی بات کو بھی انتہائی سادگی سے عام لوگوں کے لیے بیان کر دیتے تھے۔ مرزا غالب جس مشکل ترین دور میں پیدا ہوئے، اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایک عظیم سلطنت کو ختم ہوتے اور بیرونی قوت کو وسیع و عریض ملک کے اقتدار پر چھاتے ہوئے دیکھا۔ غالباً یہی وہ پس منظر ہے جس نے ان کی نظر میں گہرائی اور فکر میں وسعت پیدا کی۔ مرزا غالب کا نام اسد اللہ بیگ خان تھا، باپ کا نام عبداللہ بیگ تھا۔ آپ دسمبر 1797 میں 1797 بچوں میں آگرہ میں پیدا ہوئے۔ غالب بچپن ہی میں یتیم ہو گئے تھے، چنانچہ ان کی پرورش ان کے چچا مرزا نصر اللہ بیگ نے کی۔ 1810 میں 13 سال کی عمر میں ان کی شادی امراؤ بیگم سے ہو گئی، جس کے بعد وہ اپنے آبائی وطن کو خیر باد کہہ کر دہلی آ گئے۔ شادی کے بعد مرزا کے اخراجات بڑھ گئے اور وہ مقروض ہو گئے۔ اس دوران انہیں مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، جن سے مجبور ہو کر غالب نے شاہی ملازمت اختیار کر لی۔ مرزا غالب کی شاعری کسی خاص عمر یا زبان یا جغرافیائی علاقے تک محدود نہیں ہے۔ مرزا غالب کی شاعری میں وہ تمام احساسات موجود ہیں جو ہر دور کے پڑھنے والوں کے لیے ان کے جذبات کی ترجمانی کا ذریعہ بن سکتے ہیں۔ مرزا غالب کی شاعری میں ہمیں دین اور دنیا سے جڑے بے شمار ایسے موضوعات ملتے ہیں جو ہمیں زندگی کی حقیقت کو سمجھنے اور اپنے اندر اعلیٰ صلاحیتوں کو پیدا کرنے کی ہمت دیتے ہیں۔ مرزا غالب بہت اچھے اخلاق کے مالک تھے۔ جو بھی ایک مرتبہ ان سے مل لیتا، اسے ہمیشہ ان سے دوبارہ ملنے کا اشتیاق رہتا۔ دوستوں کو دیکھ کر وہ باغ ہو جاتے اور ان کی خوشی میں خوش اور ان کے غم میں غمگین ہوتے۔ جو خطوط انہوں نے اپنے دوستوں کو لکھے، ان میں ایک ایک حرف سے مہربانی، عنایت اور غم خواری صاف ظاہر ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا وہ اپنے لیے فرض سمجھتے تھے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کے خطوط کے جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا۔ بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوط کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ اچھا بچوں، تھوڑا سا میں آپ کو انٹروڈکشن دوں گی کہ تقریباً 60 سال کے تھے غالب جب انگریز پوری طرح 1857 میں وہ پورے ہندوستان پر قابض ہو گیا، تو وہ لگا ہوا 1757 سے تھا۔ تو ٹھیک ہے، پورے 100 سال کے اندر اس نے پورے ہندوستان پر قبضہ کیا، تو وہ غالب تقریباً اپنی بڑھتے ہوئے انگریز کو قابض ہوتے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ تو ان کے والد بھی وہ تقریباً مقامی فوج میں تھے اور ان کے چچا بھی، تو ان کا جنگ میں ہی انتقال ہوا، مطلب شہادت ہوئی یا ہلاک ہوئے۔ تو اس کے بعد جنہوں نے آپ کی پرورش کا ذمہ لیا، تو انہوں نے ہی اپنے گھر میں اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کر دیا، اور اس کے بعد جب آپ کی رخصتی ہوئی بڑی عمر میں جا کر، تو پھر آپ کو جو خاندان کے اخراجات، آپ کے بھائی بھی تھے اور اہل خانہ دیگر، تو ان کے لیے آپ کو پھر گھر چلانے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ آپ کے والد کی اور جو پینشن تھی وہ روک دی گئی تھی نئی گورنمنٹ آنے کی وجہ سے۔ تو یہاں پر آپ ابھی شاہی ملازمت میں ہیں، یہ دیکھیں، شاہی ملازمت یعنی بہادر شاہ ظفر کی ملازمت میں ہیں۔ تو یہ آپ ایک
مرزا غالب ہے پلے بھی ہے، تو آپ اس کو دیکھیں گے تو آپ کو سارا ان کے دور کا یہ جو جتنی باتیں یہاں پر لکھی ہوئی ہیں ایک نظر میں آپ کو سمجھ نہیں آ سکتی۔ آپ ہنس پڑیں گے کہ 13 سال کی عمر میں شادی ہوئی، تو یہ نہیں ہے، اس طرح سے نہیں ہے۔ آپ پورا وہ پلے دیکھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ کس طرح آہستہ آہستہ مغل سلطنت ختم ہو رہی تھی اور انگریز قابض ہو رہا تھا، اور کس طرح سے آپ کو آپ پہلے آپ کے والد، پھر چچا، اور پھر آپ کسی اور کی پرورش میں گئے، وہاں پر آپ کو انہوں نے حق کر دیا، یعنی نکاح کر دیا، اور اس کے بعد آپ جب بڑے ہوئے تو آپ دہلی آ گئے آگرہ سے۔ ٹھیک ہے، کافی میں نے سمجھا دیا ہے تاکہ آپ کو یہ پورا پیراگراف سمجھنے میں مدد ملے۔ آئیے اس کے سوالات کرتے ہیں، اس سوالات کے جوابات۔ یہ بچوں دیکھیے، مرزا غالب کی شاعری میں کیا کمال ہے۔ ظاہر ہے کہ ہر طرف افراتفری کا دور تھا، ایک گورنمنٹ ختم ہو رہی تھی آہستہ آہستہ مختلف صوبوں سے، اور دوسری حکومت وہ جو ہے غالب آ رہی تھی، تو جو بھی ظلم و ستم وغیرہ تھا وہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، تو اس میں پھر جو بھی آپ کو نظر آیا، تو آئیے دیکھتے ہیں کہ اوپر آپ نے کیا محسوس کیا۔ یہ ان کی شاعری میں کمال یہ ہے کہ انہوں نے زندگی کے حقائق، یعنی زندگی میں کیا تبدیلیاں آ رہی تھیں، کیا حقیقتیں تھیں زندگی کی، اور انسانی رویے، کہ کچھ لوگ بالکل سچے اور پرخلوص تھے، اور کچھ لوگ دھارے میں بہہ گئے تھے، اور وہ اپنی روایات اور اپنی اقدار کو قائم نہ رکھ سکے تھے، تو ان کو ان سب کی فیلنگز جو بھی احساسات تھے وہ ان کو سمجھتے تھے۔ تو مرزا غالب بڑی بات کو بھی، تو وہ یہ سب رویے جو دیکھ رہے تھے ان کو بہت سادہ الفاظ میں لوگوں کے سامنے بیان کرتے تھے، کیونکہ آپ شاعر تھے تو آپ کا کلام پڑھا جاتا تھا، تو آپ اپنا کلام پڑھ کر سناتے تھے، تو اس طرح اپنے بہت سادہ الفاظ میں آپ اپنا بیان پڑھ کر سنا دیتے تھے لوگوں کو۔ یعنی کہ اتنے حالات خراب ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی، یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو، جو مجھے جو تکلیفیں پیش آ رہی ہیں، تو وہ جیسے وہ ختم کر دیتے تھے لوگوں کے آزار، لوگوں کی تکلیفیں، تو مجھے بھی آج ایک مسیحا کی ضرورت ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے درد کی دوا کرے کوئی۔ تو اس طرح سادہ زبان جو عام لوگوں کو ان واقعات سے ریلیٹ کرتے تھے، عام لوگ قرآن مجید پڑھے ہوئے تھے، اور جو بھی سادہ، ویسے بھی اردو زبان میں اور فارسی میں یہ روایتیں بہت تھیں، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قصہ اور بھی دیگر قصے بھی، تو ان کے بہت سادہ زبان استعمال کرتے تھے اپنی شاعری میں۔ تو یہ دو باتیں آپ نے لکھنی ہیں کہ انہوں نے زندگی کی حقیقتیں اور انسانی رویوں، انسانی نفسیات، انسانی رویے، اچھائی اور برائی میں سے کس طرف کو انسان کا وقتی طور پر پلڑا جھک جاتا ہے، اس کو بڑی گہرائی سے سمجھتے تھے، اور اس بات کو وہ بڑی سادگی سے بیان کر دیتے تھے۔ آئیے اس کا جواب لکھتے ہیں۔ مرزا غالب کی شاعری میں کیا کمال ہے، اوپر ہم نے پڑھا ہے، تو اس کا جواب ہم لکھیں گے، وہ زندگی کی حقیقتوں اور انسانی رویوں کو سمجھتے اور سادہ الفاظ میں پڑھ دیتے تھے، بیان کر دیتے تھے۔ بچوں انہوں نے لکھا ہے تو ہم پڑھ کر سناتے، آپ اس طرح سے لکھ دیجیے گا، پڑھ کر سناتے۔ بیان خود ایک سادہ لفظ ہے، تو اس سے بھی سادہ لفظ جو ہے وہ ہم یہ کریں گے کہ وہ پڑھ کر سناتے تھے، سادہ الفاظ میں پڑھ کر سناتے۔ اچھا، پھر آئیں، یہ دوسرا ہے، مرزا غالب کی گہری نظر اور وسیع فکر کے کون سے دو اسباب تھے؟ یعنی وہ چیزوں کو اتنی گہری نظر سے دیکھتے، اور ان کی سوچ جو تھی بہت پھیلی ہوئی تھی، وسیع تھی، تو وہ آگے تک دیکھتے تھے۔ یہ جو ہے کہ مغل سلطنت ختم ہو رہی تھی، اور بیرونی قوت یعنی انگریز قابض ہو رہے تھے،
تو اس وجہ سے جو حالات یہی پیچھے جو یہ چیزیں آپ نے دیکھی تھی پیچھے 60 سال کی عمر میں، تو آپ کی نظر میں یہ نظر یعنی آپ کی سوچ اور آپ سوچ وچار جو کرتے تھے، فکر کرتے تھے، اس میں بڑی وسعت پیدا ہو گئی تھی کہ ہماری قوم کیوں پیچھے جا رہی ہے، اور ایک غیر قوم سمندر کے ذریعے آ کر کیسے ہمارے اوپر چند لوگ جو ہیں وہ اتنی زیادہ آبادی کے اوپر کس طرح قابض ہو رہے ہیں، اس کی وجوہات کیا ہیں۔ تو اس چیز نے ان کی نظر میں بہت ہی گہرائی اور وسعت پیدا کر دی تھی سوچ پہ۔ تو آئیے اس کا جواب لکھتے ہیں۔ انہوں نے عظیم، وہاں وہ نوکر بھی رہے تھے بہادر شاہ ظفر کے، وہ تاریخ لکھنے پر مقرر ہوئے تھے، شاہی نوکری جو انہوں نے کی نا وہ یہ تھی، انہوں نے عظیم مغل سلطنت کو اپنے سامنے ختم ہوتے اور انگریز کو برصغیر پر قابض ہوتے دیکھا، کیسے ایک صوبے کے لوگ بیچ میں انگریزوں سے مل جاتے تھے اور وہ پھر باغی وہ ہو جاتے تھے غدار، اور جو صوبے کا مالک ہوتا تھا یا وہ جو بادشاہ ہوتا تھا یا گورنر جو ہوتا تھا یا نواب ہوتا تھا، تو وہ کس طرح اس کو شکست ہوتی تھی۔ جیسے ٹیپو سلطان کی تاریخ پڑھیں گے تو ان کی بارود کی جگہ پر ان کی توپوں میں آٹا بھر دیا گیا تھا، تو اس وجہ سے سب سے پہلی غداری وہاں پر ہوئی تھی۔ میر جعفر اور میر صادق کے آپ نام سنتے ہوں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ انگریز کو برصغیر پر قابض ہوتے دیکھا، اس بڑی تبدیلی نے ان کی سوچ اور فکر کو وسیع کر دیا۔ وسیع کر دینا، بہت پھیلا دینا، یعنی پہلے تو یہ تھا کہ آگرہ کی اردو کیسی ہے، ہندی کیسی ہے، رسم الخط کیا ہے، زبان ایک بولی جاتی ہے لیکن دو رسم الخط ہیں، تو اس طرح کی ڈویژن تھی، سنی اور شیعہ کی ڈویژن تھی۔ پھر ایک بڑی ڈویژن آ گئی کہ انگریز کی اور یہاں کی مقامی لوگوں کی ڈویژن، تو یہ ڈویژن جو تھی، یہ تقسیم جو تھی، ان کو اس نے ان کی سوچ کو اور ہی بدل دیا کہ پہلے تھوڑی تقسیم تھی زبانوں کی، علاقوں کی، اب ایک نئی سب کے اوپر حاوی ہو گئی ایک اور بڑی طاقت، جس نے وہ جو پہلے تھوڑے تھوڑے اختلافات تھے ان کو وسیع اختلاف کر کے ایک جنگ کا ماحول ہی ہر وقت رہتا تھا۔ ٹھیک ہے، اگلا سوال ہم کرتے ہیں۔ مرزا غالب کی شادی کس عمر میں ہوئی؟ یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ کیسے جنہوں نے ان کی پرورش کی انہوں نے ان کو اپنے گھر میں رکھ لیا اور اپنی بیٹی کا عقد ان سے کر دیا، تو پھر جب وہ بڑے ہوئے تو پھر ان کو ان کی رخصتی کر دی۔ اس پر یہ مذاق اڑانے کی اور ہنسنے کی بات نہیں ہے۔ تو جو یہ نکاح ہوا وہ مرزا غالب کی شادی 13 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کو پتہ تو ہے ہی، ہمارے یہاں ذرا سی بھی کوئی بات ہو جائے تو اس کی تقریبات بہت زیادہ ہوتی ہیں، تو وہ اس طرح سے جو تقریبات وغیرہ ہوئیں ان کو اس کو شادی کہتے ہیں، یعنی خوشی کا موقع۔
اگلا سوال ہے، مرزا غالب نے شاہی ملازمت کیوں اختیار کی؟ تو آپ شاہی ملازمت بہادر شاہ ظفر کی ملازمت، یعنی مغل سلطنت کی ملازمت آپ نے اختیار کی۔ آپ تاریخ نویس تھے، ہسٹری لکھنے پر مامور ہوئے تھے بہادر شاہ ظفر کی، یعنی مغل سلطنت کی تاریخ لکھنے پر آپ مقرر ہوئے تھے۔ تو آپ کو اور آپ کو شاعری بھی آپ کی بادشاہ جو ہے وہ شوق سے سنتا تھا، تو کافی پھر آپ کی مشکل جو ہے وہ حل ہو گئی، جو آپ قرض وغیرہ لیتے تھے۔ تو شاہی ملازمت کیوں اختیار کی؟ جب آپ آگرہ میں آپ کے وہ رہتے تھے پرورش کرنے والے، آپ کے سسر جو تھے وہ آگرہ کے رہنے والے تھے، تو آگرہ سے آپ دہلی آ گئے، یہاں پر لکھا بھی ہوا ہے کہ دہلی آ گئے، آبائی وطن آگرہ جو تھا اس کو خیر بات کہہ کر دہلی آ گئے۔ تو آپ اپنے سسرال سے بھی اور اپنے گھر سے بھی دہلی تشریف لے آئے، اور وہاں پر آپ کی جب اپنی بیگم کو بھی ساتھ لے کر آئے، آپ کے بہن بھائی بھی تھے، خاندان بھی تھا، تو کیونکہ آپ یتیم تھے اور آپ کے بہن بھائیوں کا بھی آپ کے اوپر فرض تھا، وہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہتے تھے، تو اخراجات جو ہیں وہ بڑھتے جا رہے تھے، تو آپ کو قرض لینا پڑتا تھا، تو اس وجہ سے مالی مشکلات بہت زیادہ بڑھ گئی تھیں، جس کی وجہ سے انہیں شاہی ملازمت اختیار کرنی پڑی۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ ہم سوال کا جواب کیا لکھنے والے ہیں، شاہی ملازمت کیوں اختیار کی؟ آبائی وطن سے ہجرت کر کے دہلی آئے، اور شادی کے بعد اخراج دہلی آ گئی، ظاہر ہے آتے ہی شہر میں، نئے شہر میں آپ کو کوئی ملازمت تو فوراً نہیں مل جانی تھی، آپ نے ڈھونڈنی تھی، پھر آپ کو ملنی تھی، تو آپ اپنے آپ آگرہ سے دہلی آئے، اور گھریلو اخراجات بڑھنے کی وجہ سے، گھریلو خرچے بڑھنے کی وجہ سے مقروض ہو گئے۔ آئے لکھتے ہیں اس کا جواب، آپ دہلی آ گئے، گھر داری کے خرچوں، بچوں آپ نے اپنے الفاظ لکھنے ہیں نا، تو اس لیے ہمیں سادہ سادہ لفظ لینے پڑیں گے، یا کوئی اس کا نیم البدل اچھا آپ کو مل جائے تو وہ والا لفظ استعمال کرنا پڑے گا۔ گھرداری کے خرچوں کے سبب یا کی وجہ سے بھی لکھ سکتے ہیں، کی وجہ سے انہیں قرض لینا پڑتا، اس لیے آپ نے شاہی دربار میں نوکری کر لی۔ اچھا بچوں، یہ اب پانچواں سوال، مرزا غالب کی شاعری سے دین اور دنیا کو سمجھنے میں کیا مدد مل سکتی ہے؟ دو باتیں لکھیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں اوپر پیراگراف کو۔ مرزا غالب کی شاعری میں ہمیں دین اور دنیا سے جڑے بے شمار ایسے موضوعات ملتے ہیں جو ہمیں زندگی کی حقیقت سمجھنے اور اپنے اندر صلاحیتوں کو پیدا کرنے کی ہمت دیتے ہیں۔ آپ جو موضوعات لوگوں میں ایک وہ تحریک پیدا ہوتی تھی کہ آپ کے شعر پڑھ کر کوئی جس طرح علامہ اقبال کا شعر پڑھ کر کوئی فارغ اسی طرح سے نہیں بیٹھا رہ سکتا، سست اور ناتواں، اور وہ اس کے اندر جوش اور جذبہ بھر جاتا ہے، تو اسی طرح غالب کا شعر پڑھنے کے بعد بھی انسان کی فکری صلاحیت جو ہے وہ بہت اجاگر ہو جاتی ہے، اور اس کو اور کئی نئی دنیائیں نظر مطلب اس کے سامنے نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ بھی کہ یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، کوئی چارہ ساز ہوتا کوئی غم گسار ہوتا، یعنی دوستی اگر ہمیں نصیحتیں کرنے لگ پڑے تو وہ دوستی پھر کیا ہوئی کہ کوئی ہماری ان تمام چیزوں کا کوئی حل نکالتا، تو اس طرح سے وہ بہت سادہ، ہر بندے کو مشکلات پیش آتی تھی، تو وہ کہتے ہیں کہ دوست ہی اگر نصیحتیں کرنے لگ پڑے ہیں تو پھر دوستی کہاں رہ گئی؟ دوست تو وہ ہے جو اس کا حل نکالے، یہ کہاں کی دوستی ہے کہ بنے ہیں دوست نا سے، نا سے نصیحت کرنے والے، تو وہ دین اور دنیا کو
مطلب سمجھنے میں مدد ملتی ہے کہ اور دنیا میں یہ دیکھیں کہ دوستی تو یہی ہے کہ آپ دوست کے پاس جاتے ہیں تو وہ فوراً حال بتاتا ہے۔ تو اس کا جواب ہم دیکھتے ہیں، جیسے اوپر بھی پڑھا تھا کہ ان کی شاعری ہر عمر اور طبقے، رئیس، امیر، غریب، نواب، سب ان کے شعر سے محظوظ ہوتے تھے۔ ہر طبقے کی نمائندہ، یہ کہ کہتے ہیں کہ غم اتنے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے نمائندہ ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، رگوں میں دوڑتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جو آنکھ ہی سے نہ ٹپکا تو لہو کیا ہے۔ یعنی اگر لہو ہے ہمارے جسم میں تو ہماری آنکھوں سے ٹپک جائے، ہمیں اس قدر غم ہے، تو یہ کیا پانی نکل رہا ہے ابھی تک۔ تو یعنی آنسو جو ہیں وہ پانی کے رنگ کے ہوتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ غم اتنے ہیں مجھے کہ رگوں میں دوڑ رہا ہے لہو، وہ آنکھوں سے کیوں نہیں ٹپک رہا۔ تو آپ شعر کو دوبارہ سن لیجئے گا۔ ان کی شاعری ہر عمر اور طبقے کی نمائندہ ہے، دین اور دنیا کے، دین اور دنیا کے موضوعات یعنی ٹاپکس کو وہ ایسے بیان کرتے ہیں کہ دل و دماغ میں قابلیت، مہارت کہہ لیں، استعداد کہہ لیں، دونوں لفظ استعمال، قابلیت کی جگہ پر مہارت یا استعداد کا لفظ بھی استعمال کر سکتے ہیں آپ۔ قابلیت کے نئے در کھلتے چلے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، سوال نمبر 6 کو ہم دیکھتے ہیں۔ مرزا غالب کا بہت سا وقت خطوط لکھنے پر کیوں مصروف ہوتا تھا؟ بچوں، پرانے زمانے میں خطوط ہی رابطے کا ذریعہ ہوتے تھے، یعنی آپ نے خط باقاعدگی سے جیسے خط آیا تو اگلے بندے کو 2-3 دن کا تو انتظار، ظاہر ہے ڈاک آئی ہے تو وہ واپس ڈالیں گے، ڈاک کیا آئے گا وہاں سے لے کے جائے گا، پھر وہ سفر کرے گا ٹرین پہ، بس پہ، ہوائی جہاز پہ، تو پھر جا کے آپ کا خط اگلے گھر تک پہنچے گا۔ تو جب تک خط نہیں آتا تھا اور خط ملتا نہیں تھا تو کسی کے حالات کے بارے میں پتہ نہیں چلتا تھا، تو اس لیے یہاں پر خطوط کی اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ تو آپ کے اخلاق بہت اچھا تھا، اور آپ نے کبھی آپ کی سوچ ہی اتنی وسیع تھی کہ آپ نے کبھی کسی کو کمتر نہیں سمجھا۔ دوست چاہے امیر ہو غریب ہو، اس کو دیکھ کر خوش ہو جاتے تھے، ان کے خوشی میں خوش ہوتے تھے اور غم میں، وہ کہتے ہیں نا کہ دوست یہ کہاں کی دوستی ہے، تو دوستوں کے غم میں غمگین ہو جاتے تھے کہ ان کو بجائے نصیحت کرنے کے خود بھی پریشان ہو جاتے تھے کہ اس کا کوئی حل نکالیں۔ تو یہ خطوط جو آپ نے لکھے ہیں وہ ان کے ایک ایک حرف سے مہربانی، عنایت اور غمخواری صاف ظاہر ہے۔ ہر ایک خط کا جواب لکھنا وہ اپنے لیے فرض سمجھتے تھے، یعنی جس نے خط لکھا ہے آپ تک پہنچا ہے تو اس کو جواب کا انتظار ہوگا کہ آپ اس کا کیا جواب دیتے۔ ان کا بہت سا وقت دوستوں کے خطوط کے جواب لکھنے میں صرف ہوتا تھا، تو بیماری اور تکلیف کی حالت میں بھی وہ خطوط کے جواب لکھنے سے باز نہ آتے تھے۔ تو وہ ان کا طرز تخاطب بھی بہت خوبصورت تھا، فرینکلی جیسے ہیلو کہتے ہیں اور ساتھ بات شروع کر دیتے ہیں یا نام لیتے ہیں، آمنہ، حامد، کیا حال چال ہے، تو اسی طرح سے وہ خط لکھنا شروع کر دیتے تھے، اور اس کے بعد وہ ان کا جو وہ مسئلہ بیان کرتا تھا اس کا جواب وہ بہت اچھی طرح سے دیتے تھے اور فوراً جواب دیتے، اور اپنی تکلیف کو بھول کر خط کا جواب دینا لازم سمجھتے تھے۔
बात इसलिए भी कि जब 1857 का हुआ है जंग आज़ादी, तो उसके लिए वो हालात बयान करने खत जो है वो उनको भेजने की इजाज़त नहीं थी कि ख़त में कहीं इत्तलात एक जगह से दूसरी जगह ना चली जाएँ। तो वो ऐसा ख़त लिखते थे, बहुत ही बामायनी और मायनी ख़ेज़ होता था कि उनका एक है ख़त के अंदर जुमला कि घर के घर बेचिराग पड़े हैं, यानी घर वीरान हो चुके हैं, उनमें दिया जलाने वाला कोई नहीं। तो जब वो सेंसर भी होता ख़त या उसको गवर्नमेंट खोल के देख भी लेती, तो उसको इस मुहावरे को समझने में 1 सदी तो लग ही जाती, ठीक है? तो वो खतूत लिखते लिखने पर क्यों सर्व करते, यानी वो इसको बहुत अहम समझते थे कि कोई उनका इंतज़ार कर रहा है, तो उनको इसका जवाब देना बहुत ज़रूरी है। अब आप इसका जवाब लिखेंगे, दूर-दराज़ बसने वाले दोस्तों से खुशी और गम बाँटने का ज़रिया खतूत होते हैं। दूर-दराज़ बसने वाले बसने वालों से राब्ते का ज़रिया खतूत थे। दोस्तों से दिलदारी यानी उनकी दिल की बातों को समझना और गम बाँटना। गमगुसारी उनके बयान का ख़ासा है। अच्छा, तबीयत ख़राब होने के बावजूद बच्चों इसको आप अच्छा भी अच्छे लफ्ज़ों में भी लिख सकते हैं। नासाज़ी तबा तबीयत ख़राब भी लिख सकते हैं। नासाज़ी तबा तबा तबीयत से और हालात की गर्दिश वही मुलाज़मत वग़ैरह का ना मिलना और ख़ानदान को पालना, ये सारे जो मसाइल 2-4 थे, हर कोई इन मसाइल में 2-4 था। नासाज़ी तबा और हालात की गर्दिश के बावजूद वो खतूत का जवाब देना ना भूलते। ये इसमें मतलब मेरा नहीं ख़्याल कि कोई इज़ाफ़ी चीज़ मैंने इस्तेमाल की है। तो लेकिन फिर भी अगर कोई आपको इज़ाफ़ी लगे तो आप कम भी कर सकते हैं। जो ये इसमें वो उन्होंने कहा कि क्यों सरफ़ होता था ज़्यादा वक़्त, तो दूर-दराज़ बसने वालों के लिए वालों से राब्ते का ज़रिया खतूत थे। दोस्तों से दिलदारी और गमगुसारी उनके बयान का ख़ासा है। नासाज़ी तबा यानी तबीयत की ख़राबी और हालात की गर्दिश के बावजूद वो खतूत का जवाब देना ना भूलते, क्योंकि जो उनके दो वो अगले लोग जो हैं जिन्होंने ख़त लिखा है वो जवाब के मुंतज़िर हैं। ठीक है, ये बच्चों एक हो गया। मश्क नंबर 2 पर आइए। इसमें भी हमने एक इबारत पढ़नी है और फिर उससे मुतल्लिक़ सवालात लिखने हैं। आइए शुरू करते हैं। मश्क नंबर 2 है बच्चों, मुंदरजा ज़ैल इबारत को पढ़ने के बाद नीचे दिए गए सवालात के जवाब लिखें। अच्छा बच्चों, इन पैराग्राफ्स के ए बी लिखे हुए हैं, आपने इनको गौर करना है और फिर इन्हीं से मुतालिक जवाबात होंगे। आज के दौर में फ़ास्ट फ़ूड सबसे जल्दी तैयार होने वाला खाना है, जो कि होटलों और रेस्टोरेंट वगैरह में बहुत आसानी से कम वक्त में दस्तयाब होता है। कम अरसे में फ़ास्ट फ़ूड की बेपनाह मकबूलियत की एक वजह शायद ये भी है कि आजकल लोग बहुत मसरूफ़ हो गए हैं और उनके पास ज़्यादा वक्त नहीं होता। ना सिर्फ नौजवान नस्ल बल्कि बुज़ुर्ग और बच्चे सभी फ़ास्ट फ़ूड खाना पसंद करते हैं।
اگر ہم فاسٹ فوڈ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ اس کا آغاز 18ویں صدی میں امریکہ سے ہوا تھا۔ ابتدا میں فاسٹ فوڈ ذائقے میں اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا اور لوگ اسے مجبوری میں ہی کھا کر گزارا کر لیتے تھے۔ جوں جوں وقت گزرتا گیا، لوگوں کا رجحان نت نئے قسم کے برگر اور اس کی مختلف اقسام کی طرف بڑھنے لگا۔ دیگر دیسی کھانوں کے مقابلے میں ان کھانوں میں غذائیت کم ہوتی ہے اور یہ مہنگے بھی ہوتے ہیں۔ عام طور پر لوگ سارا دن کام میں مصروف رہتے ہیں اور کام کے دوران اپنی خوراک کا دھیان نہیں رکھ پاتے۔ اس لیے جب اچانک بھوک کا احساس بیدار ہونا جاگ اٹھنا، تو ہمارے ذہن میں کوئی بھی ایسی چیز کھانے کا خیال آتا ہے جس کا ذائقہ چٹپٹا ہو اور وہ فوری دستیاب بھی ہو۔ ہماری اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اب ملک بھر میں سینکڑوں ایسے فاسٹ فوڈ کے کاروبار شروع ہو گئے ہیں جہاں رات دیر تک وہ سب کچھ ملتا ہے جس کی خوشبو سونگتے ہی آپ بھوک نہ ہونے پر بھی بآسانی کھانے پر آمادہ ہو جائیں۔ ایسے ریسٹورنٹ ہر چھوٹے بڑے شہر میں عام ہو چکے ہیں، اور تو اور اب آپ کو ان جگہوں پر جانے کی زحمت بھی نہیں کرنی پڑتی، بلکہ اپنے فون پر ہی آپ یہ سب سامان منٹوں میں منگوا سکتے ہیں۔ کم وقت میں تیار ہونے والے کھانے ہمارا وقت تو بچا رہے ہیں، لیکن یہ ہماری صحت کو بھی تباہ کر رہے ہیں۔ اچھا بچوں، سی ہے فاسٹ فوڈ۔ یہ سی دیکھیں، آپ نے پیراگراف نمبر دیکھتے جانا۔ فاسٹ فوڈ کے تقریباً تمام اقسام کے کھانوں میں بہت زیادہ کیلوریز موجود ہوتی ہیں، جو ایک شخص کی دن بھر کی اوسط مطلوبہ مقدار سے کہیں زیادہ ہوتی ہیں، یعنی جتنے ایک انسانی جسم کو چاہیے۔ ہمارا جسم ان اضافی کیلوریز کو ضائع کرنے یا جسم سے خارج کرنے کی بجائے انہیں چربی کی شکل میں جمع کر لیتا ہے۔ ایک طویل عرصے تک جسم میں بے پناہ اضافی کیلوریز کو جمع کرتے رہنے کا عمل خطرناک بیماریوں کو جنم دیتا ہے، جن میں جسم میں کولیسٹرول اور ہائی بلڈ پریشر کا بڑھ جانا سر فہرست ہے۔ سر فہرست لائن میں سب سے اوپر ہونا، فہرست میں سب سے اوپر ہونا۔ ایک تحقیق کے مطابق شوگر جیسی بیماری میں بھی دوسرے کئی عوامل کے ساتھ ساتھ فاسٹ فوڈ کا گہرا عمل دخل ہے۔ چند ماہرین نے تو یہاں تک کہہ دیا ہے کہ شوگر جیسی مہلک بیماری دراصل بے احتیاطی اور خوراک میں لاپرواہی کا ایک بڑا سبب ہے، اور اس کا زیادہ تر تعلق ہماری غذا سے ہے۔ ان ماہرین کے مطابق اگر ہم اپنے کھانے پینے کی عادات بدل لیں تو ہم اس مہلک بیماری سے بچ سکتے ہیں۔ ڈی پیراگراف بچو۔ بعض ماہرین صحت کی رائے کے مطابق فاسٹ فوڈ کا بہت زیادہ استعمال دماغ کی کارکردگی کو بھی متاثر کر سکتا ہے، اور کچھ خاص قسم کے فاسٹ فوڈ آپ کی افسردگی کا سبب بھی بن سکتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کی بہت ساری اقسام میں نمک کی زیادتی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارے گردے بری طرح متاثر ہو سکتے ہیں۔ فاسٹ فوڈ کے منفی اثرات میں سے ایک اثر یادداشت میں کمزوری بھی ہے، وہی دماغ کی کارکردگی اور یادداشت کی کمزوری۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے سے آپ کی جلد کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ ہاں بچوں، یہ جملہ میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ زیادہ فاسٹ فوڈ کھانے آپ کی جلد کو بھی متاثر کر سکتے ہیں۔ اس حقیقت سے انکار ممکن نہیں کہ اگر ہمارا جسم اچھا کام کرے گا تو ہمارا ذہن بھی اچھا کام کرے گا۔ صحت بخش کھانوں کی حوصلہ افزائی کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھر میں سبزیاں اگانے اور ان کا زیادہ تر استعمال کرنے کو رواج دیں۔ ہر قسم کے میٹھے مشروبات کا استعمال کم سے کم کریں، اور پیاس لگنے پر ہمیشہ پانی کو ترجیح دیں۔ یہ بچوں ABCD ہم نے پیراگراف پڑھے ہیں، انہی سے متعلق ہمیں سوالات کے جوابات آئیں گے۔ یہ بھی ذرا ٹرکی ہے بچوں، تو آپ نے دیکھنا ہے کہ کون سے پیراگراف میں کس سوال کا جواب ہے۔ سوال نمبر 7 ہے، 7 سے 15 تک یہ سوال نمبر ہیں بچوں۔ تو اس کی ایک مثال بھی انہوں نے دی ہے۔ نیچے دیے گئے جملوں 7 تا 15 کو غور سے پڑھیں۔ اس پیراگراف A تا D پر نشان لگائیں جس میں یہ بات بیان کی گئی ہے، یعنی A سے D تک جو پیراگراف ہے ABCD، ان پیراگراف کے آپ نے غور سے دیکھنا ہے، اور 7 سے 15 تک کے سوالوں کے جواب دینے ہیں۔ اور کسی ایک پیراگراف میں بتایا گیا ہے، مثال انہوں نے دی ہے کہ آج کل فاسٹ فوڈ ہر ہوٹل اور ریسٹورانٹ میں
آسانی سے مل جاتا ہے۔ تو اس کا اے پیراگراف جو ہے اس میں ہے، تو انہوں نے ٹک کا نشان لگایا ہے۔ یہ انہوں نے مثال دی ہے۔ سوال نمبر 7 بچوں اب شروع ہوتا ہے۔ بعض قسم کے فاسٹ فوڈ کھا کر آپ افسردہ ہو سکتے ہیں۔ اب آپ نے جلدی سے اوپر جانا ہے اور دیکھنا ہے کہ کون سے پیراگراف میں افسردہ ہونے کا ذکر ہے۔ یہ اے ہے، یہ بی ہے، یہ سی ہے، یہ کچھ خاص قسم کے فاسٹ فوڈ آپ کی افسردگی کا سبب بن سکتے ہیں۔ کون سے پیراگراف میں ہے؟ ڈی میں۔ تو آپ ادھر کیا لکھیں گے؟ ڈی۔ بعض قسم کے فاسٹ فوڈ کھانے سے آپ افسردہ ہو سکتے ہیں، یہاں پر آپ لکھیں گے ڈی۔ ڈی کو ٹک لگائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اوپر چلتے ہیں، اگلا سوال پڑھتے ہیں۔ سوال نمبر 8 ہے، کیا بچے اور کیا بوڑھے ہر عمر کے لوگ فاسٹ فوڈ کے دل دادا ہیں؟ یعنی دل دادا شوقین ہونا۔ تو یہ فرسٹ پیراگراف میں میرے خیال میں ہے، اے میں۔ یہ بچوں نہ صرف نوجوان نسل بلکہ بزرگ اور بچے بھی فاسٹ فوڈ کھانا پسند کرتے ہیں۔ تو یہ ہے، یہ کون سا پیراگراف ہے؟ اے۔ یہ دل دادا ہیں، پسند کرتے ہیں۔ تو آپ نے سوال نمبر 8 کا فاسٹ فوڈ کے دل دادا ہیں، یہ کون سے پیراگراف میں آیا تھا؟ یہ اے میں بچوں، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ دیکھیں مجھے یاد نہیں رہا تو آپ کو بھی نہیں یاد رہے گا۔ یہ 8ویں کا جواب ہے اے میں۔ آئیے 9واں کرتے ہیں۔ جسم میں چربی کی زیادتی ضرورت سے زیادہ کیلوریز لینے کا نتیجہ ہوتی ہے۔ یہ کون سے پیراگراف میں ہے؟ یہ آپ نے ڈھونڈنا ہے جلدی سے جا کر۔ یہ ہمارا جسم ان اضافی کیلوریز کو ضائع کرنے یا جسم سے خارج کرنے کی بجائے انہیں چربی کی شکل میں جمع کر لیتا ہے۔ تو یہ کون سے پیراگراف میں ہے؟ سی۔ سی کو آپ نے یاد رکھنا ہے، اور سوال کا نمبر یہ آپ کو، کیونکہ آپ نے اوپر والے حل کر لیے ہوئے ہیں تو سوال کا نمبر آپ کو یاد رہے گا، تو آپ نے جا کے سی کو ٹک کرنا ہے۔ چربی کی زیادہ ضرورت سے کیلوریز کا نتیجہ ہے، یہ زیادتی ضرورت سے زیادہ کیلوریز کا نتیجہ ہے، یہ سی میں ہم کو ملا ہے۔ اور 10واں جو ہے بچوں، فاسٹ فوڈ کی خوشبو محسوس ہوتے ہی خواہ خواہ انہیں کھانے کو دل کرتا ہے۔ یعنی عام لوگ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں، جن کو بھوک نہیں بھی وہ بھی آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کس جگہ پر، کون سے پیراگراف میں ہم نے پڑھا تھا؟ یہ جس کی خوشبو سونگھتے ہی آپ بھوک نہ ہونے پر بھی بآسانی کھانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یہ کون سا ہے؟ بی۔ تو آپ نے بی کا ادھر آنا ہے۔ سوال نمبر 10 ہے، خوشبو محسوس ہوتے ہی کھانے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، یہ بی میں بی ہے پیراگراف، اور 10واں یہ سوال ہے۔ آئیے اس کو سولو کرتے ہیں۔ بی پیراگراف میں اس کا ذکر ہے، بی میں، ٹھیک ہے۔ آپ 11واں کرتے ہیں۔ شروع میں لوگ فاسٹ فوڈ صرف مجبوری کی حالت میں کھاتے تھے، یہ بچوں میرے خیال میں اے میں ہے۔ پہلے ہمیں پڑھ کے بھی کچھ یاد ہونا چاہیے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس کا آغاز 18ویں صدی میں ہوا، تو شروع میں یہ اے میں ہے، اتنا اچھا نہیں ہوتا تھا اور صرف مجبوری میں لوگ کھاتے تھے اس کا، تو اے پیراگراف میں اس سوال کا جواب، 11ویں کا جواب اے میں ہے۔ سوال دوبارہ دیکھ لیتے ہیں، شروع میں لوگ مجبوری کی حالت میں کھاتے تھے، تو اس کا جواب ہے اے میں، اے کو ٹک لگائیں گے۔ اب 12واں ہے، بعض ماہرین کے نزدیک شوگر کی بڑی وجہ کھانے میں بے احتیاطی ہے۔ اچھا بچوں اس کو دیکھیں، اس کا ہم دیکھتے ہیں اوپر جا کے پیراگراف کون سا ہے، 12ویں سوال کا۔
शुगर खाने की बेहतियाती की वजह से शुगर होती है। ये देखिए सी पैराग्राफ है और शुगर जैसी मोहलिक बीमारी दरअसल हमारी बेहतियाती और खुराक में लापरवाही का बड़ा सबब है। तो ये 12वां जो है वो सी में है। 12वां खाने में बेहतियाती है, ये सी को टिक लगाएँगे। 13वां बच्चों शुरू करते हैं। कमज़ोर हाफ़्ज़ा भी फ़ास्ट फ़ूड के जिस्म पर बुरे असरात में से एक है। ये दिमाग की कारकर्दगी मुतासिर होती है, याददाश्त मुतासिर होती है, तो ये कौन-सा पैराग्राफ है? डी। डी का बच्चों नेक्स्ट जवाब जो हमने 13वीं का देना है, जिस्म पर क्या बुरे असरात होते हैं? जिस्म पर। तो इसका पैराग्राफ जो पूरा सारा दिमाग की कारकर्दगी, गुर्दों के ऊपर गुर्दे मुतासिर होना, शुगर की बीमारी, ये सब कुछ जो है 13वें का जवाब कमज़ोर हाफ़्ज़ा भी फ़ास्ट फ़ूड के जिस्म पर बुरे असरात में से एक है। इसका जवाब बच्चों डी है, डी। आगे 14वां है, कम वक़्त में तैयारशुदा खाना घर बैठे-बिठाए मिल जाता है। ये कौन से पैराग्राफ में बताया गया है कि जल्दी से हमें घर में ही मिल जाते हैं ये खाने, ये मिनटों में मँगवा सकते हैं। अपने फ़ोन पर ही आप ये सब सामान मिनटों में मँगवा सकते हैं, ये बी पैराग्राफ में है। ये 14वां घर बैठे-बिठाए बी को टिक लगाएँगे। 15वां है, सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म होना ज़रूरी है। ये कौन से पैराग्राफ में कहा गया है? आइए देखते हैं। ये, अगर हमारा जिस्म अच्छा काम करेगा, तो हमारा ज़हन भी अच्छा काम करेगा। पैराग्राफ नंबर डी। सेहतमंद दिमाग के लिए सेहतमंद जिस्म का होना ज़रूरी है। ये डी पैराग्राफ है बच्चों, डी को टिक लगाएँ। नीचे आ जाइए, मश्क नंबर 3 है, इसका पैराग्राफ है। उर्मिया कौन गाँव के बारे में मंदरजा ज़ैल मज़मून पढ़ें और दिए गए सवालों के जवाब लिखें। यूँ तो दुनिया में कई सर्द इलाके मौजूद हैं, जहाँ अक्सर गर्म इलाकों के रहने वाले कभी-कभार सर्दी का मज़ा लेने जाते हैं। इनमें से अक्सर मकामात ऐसे हैं, जहाँ सर्दियों में तो वाक़ई काफ़ी ठंड हो जाती है, लेकिन जो ही गर्मी का मौसम आता है, सर्दी भी गायब हो जाती है और सूरज की हरारत गर्मी बनकर चुभने लगती है। दुनिया में बाज़ इलाके ऐसे भी हैं, जहाँ मुसलसल सर्दी का ही मौसम रहता है। नॉर्थ पोल से 3000 किलोमीटर दूर एक ऐसा गांव मौजूद है जहां कम से कम दर्जा हरारत -71 डिग्री सेंटीग्रेड तक गिर जाता है और जनवरी के महीने में यहाँ का औसत दर्जा हरारत -50 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस गांव का नाम ओइमिया कौन है और ये दुनिया का सर्द तरीन इलाका है। यहाँ के लोग मुस्तकिल तौर पर दुनिया के ठंडे तरीन इलाके में रहने का एजाज़ रखते हैं। इस गांव में 1920 की दहाई में 500 अफराद बसने आए थे, जो बुनियादी तौर पर चरवाहे थे और उन्होंने इस गांव को ये नाम दिया, जिसका मतलब है वो पानी जो कभी नहीं जमता। यहाँ हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस इलाके में कुछ गर्म पानी के ऐसे चश्मे हैं, जिनका पानी वाकई सारा साल नहीं जमता। इस इलाके में मुस्तकिल रहना इंतहाई मुश्किल और दुश्वार गुज़ार है। अक्सर देखा गया है कि मरी और कोयटा जैसे इलाकों में -6 या 7 डिग्री सेंटीग्रेड पर कारोबार ज़िंदगी रुक जाता है, जबकि कराची जैसे शहर में तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड में भी लोग घरों से निकलना कम कर देते हैं। यानी जितना गर्म इलाका होगा, वो जल्दी से सर्दी महसूस करेंगे और जितना ठंडा इलाका, सर्द इलाका होगा, वहाँ पर मनफ़ी पर भी चला जाए, तो फिर जाके कहीं ज़िंदगी रुकती है। तो फिर सवाल ये है कि ओइमिया कौन के बासी इतने सर्द खित्ता ज़मीन पर ज़िंदगी कैसे गुज़ारते हैं? बहुत से मुहिम जो अफ़राद ने इस गाँव का दौरा किया और तकरीबन सभी ने अपने सफ़र के दौरान दिलचस्प वाक़यात और हक़ाइक़ पेश किए। मशहूर फ़ोटोग्राफ़र अमूस चैपल ने बताया कि जब वो पहली बार -47 47 डिग्री सेंटीग्रेड में आम लिबास में बाहर निकला, तो इसे ऐसा लगा कि वो बड़ी तेज़ी के साथ जम रहा था। अगर इसका दोस्त मार्टिन इसे बर वक़्त खींचकर गर्म घर में ना ले जाता, तो शायद वो
وہیں کلفی بن جاتا۔ فوٹوگرافر نے بتایا کہ کام کے دوران سردی کی وجہ سے ان کے کیمرے کے مختلف حصے بھی اکثر جم جاتے تھے۔ اس کے علاوہ گرم کپڑوں کی تہوں کے باوجود ہونٹوں کے درمیان موجود لعاب بھی جم جاتا ہے، جو بچوں ہمارے منہ کو گیلا رکھتا ہے، جس سے جو اس کو لعاب کہتے ہیں، تو جو ہمارے منہ کو گیلا رکھتا ہے وہ بھی جم جاتا ہے، جس سے کئی بار ہونٹ زخمی ہوئے، یعنی ہونٹ پھٹ جاتے ہیں خشکی کی وجہ سے۔ اس علاقے کا سفر کرنے والے دیگر افراد نے یہاں کے مخصوص رہن سہن کے بارے میں کئی دلچسپ باتیں بتائی ہیں۔ یہاں زمین پر برف جمی ہونے کی وجہ سے گھر میں بیت الخلاء بنانا ممکن نہیں ہوتا، لہٰذا انہیں گھروں سے باہر ہی بنایا جاتا ہے۔ گاؤں کے سارے مویشیوں کو جمع کر کے رات کے وقت ایک ہی جگہ پر بند کیا جاتا ہے تاکہ وہ بھی گرم رہ سکیں۔ مویشیوں کو چرنے کے لیے ہری گھاس کی بجائے برف میں ڈھکی جھاڑیوں پر ہی گزارا کرنا پڑتا ہے۔ شدید سردی کی وجہ سے مچھلی اور دیگر خوراک کے خراب ہونے کا کوئی خدشہ نہیں۔ لوگ بغیر ریفریجریٹر کے مہینوں انہیں اپنے پاس رکھتے ہیں۔ گاڑیوں کو گرم گیراج کے اندر رکھنا لازمی ہے، کیونکہ اگر کوئی گاڑی کھلے آسمان تلے ہی بند کر دی جائے تو اس کا دوبارہ سٹارٹ ہونا مشکل ہو جاتا ہے۔ تاہم اگر باہر گاڑی کھڑی کرنا ضروری ہو تو لوگ اس کا انجن بند کرنے سے گریز کرتے ہیں، یعنی انجن چلتا رہے تو گاڑی گرم۔ گاؤں میں ایک بڑی دکان ہے، لیکن اس میں ضرورت کا سارا سامان مل جاتا ہے، اور تمام گاؤں والے یہیں سے خریداری کرتے ہیں۔ حکومت کی طرف سے لوگوں کو کئی سہولتیں بھی مہیا کی گئی ہیں، جیسا کہ گاؤں میں ایک ہیٹنگ سسٹم نصب کیا گیا ہے جس سے تمام گھروں کو سال بھر گرم رکھا جاتا ہے۔ حکومت نے گاؤں کے لیے ایک مخصوص بجلی گھر بھی بنا رکھا ہے۔ اس کے علاوہ جلانے کے لیے کوئلہ بھی متواتر مہیا کیا جاتا ہے۔ روہینگیا کون نامی اس گاؤں میں سیاحوں کو درجہ حرارت سے آگاہ رکھنے کے لیے الیکٹرانک تھرمامیٹر نصب کیا گیا، مگر وہ -62 پر پھٹ گیا۔ ویسے تو دنیا کا سرد ترین مقام انٹارکٹیکا ہے، مگر وہاں کوئی مستقل انسانی آبادی نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ روہینگیا کون میں رہنے والوں کو دنیا کے سرد ترین مقام پر رہنے کا اعزاز دیا گیا ہے۔ بچوں یہ پیراگراف ہم نے پڑھ لیے، آئیے اس کے سوالات کرتے ہیں۔ سوال نمبر 16 سے 19 تک ہم نے کرنا ہے۔ روہینگیا کون گاؤں کے بارے میں دیے گئے مضمون کو پڑھ کر مندرجہ ذیل سرخیوں کے تحت مختصر نوٹس تیار کریں۔ روہینگیا کون کا کم ترین اور اوسط درجہ حرارت، یہ اوپر جانا پڑے گا بچوں، ڈھونڈنا پڑے گا، تو آپ نے جلدی جلدی دیکھنا ہے اور ڈھونڈنا ہے۔ یہ کم سے کم ہے 71، یہ وہاں پر وہ بتا رہے ہیں، لیکن اوسط جو ہے یہ کم سے کم کا مطلب ہے زیادہ ترین، اور درمیانہ جو ہوتا ہے درجہ حرارت وہ 50 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور وہ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ 71 سینٹی گریڈ ہے، -71 سینٹی گریڈ ہے۔ تو آپ یہ لکھیں گے یہاں کا کم سے کم درجہ حرارت -71 سینٹی گریڈ اور اوسط بچوں وسطی سے ہے، جس کے معنی مشرق وسطیٰ سنا ہوا ہے نا آپ نے، مشرق کا درمیان، مڈل ایسٹ، مڈل، اوسط کے معنی ہے مڈل، یعنی درمیانہ درجہ حرارت۔ تو اوسط درجہ حرارت جو ہے وہ 51 ہے، میرے خیال میں 51 پڑھا تھا ہم نے۔ اوسط درجہ حرارت منفی، یہ نہیں آپ نے بچوں بھولنا، منفی لکھنا ضروری ہے بہت، کیونکہ یہ نیچے گر جاتا ہے، حرارت کے درجے سے نیچے جب گر جاتی ہیں چیزیں، برف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، تو اس کو منفی درجہ کہتے ہیں۔
माइनस منفی سے औसत درجہ بھی औसत درجہ حرارت منفی 50 سینٹی گریڈ ہوتا ہے۔ اوئیمیا کون کا مطلب اور نام دینے کی وجہ، یہاں پر گرم پانی کے چشمے ہیں تو اس لیے چرواہوں نے اس کا نام رکھا تھا۔ پہلے پہل جو لوگ آئے، آپ نے لکھنا ہے پہلے پہل جنہوں نے چرواہوں نے اسے آباد کیا، انہوں نے اس کا نام انہوں نے اس گاؤں کو نام دیا، انہوں نے اس گاؤں کو یہ نام دیا جس کا مطلب ہے وہ پانی جو کبھی نہیں جمتا۔ پہلے پہل جن چرواہوں نے اسے آباد کیا، انہوں نے یہاں گرم پانی کے چشموں کی وجہ سے اسے یہ نام دیا۔ ٹھیک ہے، یعنی گرم پانی کے چشموں والی جگہ۔ اس کو آپ اپنے الفاظ میں دو جملے بھی کر سکتے ہیں۔ فوٹوگرافی کے دوران پیش آنے والے دو مسائل کیا تھے؟ ہاں جی بچوں، دو مسائل کیا ہوتے ہیں؟ کیمرے کے مختلف حصے اکثر جم جاتے ہیں۔ دو مسائل انہوں نے کہا ہے، لیکن یہاں پر ہمیں مل رہا ہے ایک ہی۔ مختلف حصے، کیمرے کے مختلف حصے اکثر جم جاتے ہیں اور کیمرہ صحیح کام نہیں کر سکتا۔ یہی ہوگا دوسرا اس کا، کہ کیمرے کے مختلف سخت سردی کے باعث سخت سردی کے باعث کیمروں کے مختلف حصے جم جاتے ہیں اور کیمرے کام نہیں کر سکتے۔ تو یہ دو ہو گئے بچے، ظاہر جم گئے تو وہ پھر کام نہیں کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے تیسرا، یہ 19واں، اوئیمیا کون کے رہائشیوں کی زندگی گزارنے کے 3 منفرد انداز۔ یہ یہاں سے آپ لیں گے۔ تین مختلف انداز یہ ہیں کہ کئی دلچسپ رہن سہن کی باتیں ہیں۔ بیت الخلاء گھر میں نہیں ہوتا، مویشیوں کو ایک جگہ پر، سارے گاؤں کے مویشیوں کو ایک جگہ پر بند کر دیا جاتا ہے، اور اپنی خوراک ان کی جو ہے وہ خراب نہیں ہوتی، اور گاڑیوں کو گرم رکھنے کے لیے گیراج جو ہیں وہ گرم رکھے جاتے ہیں۔ کھلے آسمان تلے گاڑیوں کو بند نہیں کیا جاتا، اور اگر گاڑی باہر کھڑی ہو تو یہ ہے پہلا، یہ ہوگا کہ بیت الخلاء گھر میں نہیں ہوتے،
مویشیوں کو ایک جگہ پر جمع کیا جاتا ہے تاکہ گرم رہ سکیں، اور شدید سردی کی وجہ سے انہیں ریفریجریٹر کی ضرورت نہیں پڑتی۔ لکھیں گے اولین، یعنی پہلا، اولین بیت الخلاء گھر میں نہیں ہوتے، اور گاؤں کے تمام مویشیوں کو، دوم یہ ہے، دوم گاؤں کے تمام مویشیوں کو ایک جگہ بند کیا جاتا ہے یا رکھا جاتا ہے، رکھا جاتا ہے تاکہ گرم رہ سکیں۔ انہیں یہ سارا سال ان کی چیزیں تازہ رہتی ہیں، اور انہیں سارا سال ان کی مچھلی اور غذا تر و تازہ رہتی ہے اور گاڑیوں کو گرم گیراج میں بند کرتے ہیں، اور گاڑیوں کو گرم گیراج میں رکھتے ہیں۔ یہ تقریباً 4 باتیں بچوں میں نے لکھی ہیں، آپ ان میں سے 3 لکھ لیجیے گا، ٹھیک ہے۔ اچھا بچوں، اسی پیپر میں مشق نمبر 4 ہے۔ مشق نمبر 3 میں اوہیمیہ کون سے متعلق کچھ معلومات دی گئی ہیں، اور سوال نمبر 20 ہے، اب آپ اوہیمیہ کون کے باسیوں کے مخصوص رہن سہن اور گاؤں میں حکومت کی جانب سے کیے جانے والے اقدامات پر ایک خلاصہ لکھیں۔ آپ مشق نمبر 3 میں بنائے گئے اپنے نکات سے مدد لے سکتے ہیں۔ خلاصہ تقریباً 100 الفاظ پر مشتمل ہو۔ یہ بچوں جہاں تک ممکن ہو خلاصہ اپنے الفاظ میں لکھیں۔ بچوں میں نے جو جوابات لکھے وہ تقریباً اپنے الفاظ میں لکھیں، تو آپ نے اس سے مدد لے لینی ہے۔ خلاصے کے مواد کے 4 نمبر اور طرز تحریر اور صحیح زبان کے 6 نمبر دیے جائیں گے۔ ٹوٹل بچوں 10 نمبر کا یہ، تو آپ نے یہ خود کرنا ہے۔ آپ کے پاس پیراگراف ہے، آپ کے پاس جوابات ہیں، آپ کے پاس سادہ الفاظ ہیں، آپ وہاں سے مدد لے سکتے ہیں، اور یہ آپ نے سالو کر کے جو ٹائم ہے اس پیپر کا، اس کے اندر آپ نے خود کرنے کی، اس کو پریکٹس کرنی ہے۔ آپ کو مدد مل جائے گی اس کے جوابات، سوال جواب جو ہوئے ہیں پیراگراف سے، تو آپ نے اس کو اپنے سادہ الفاظ میں بیان کرنا ہے۔ کل یہ 10 نمبر کا ہے، آپ نے یہ دھیان رکھنا ہے، اور لفظ انہوں نے بتائے ہیں کہ 100 ہونے چاہیے، تو آپ نے 100 الفاظ میں وہ سارا اس کا احاطہ کرنا ہے کام کا۔ مشق نمبر 6 جو ہے بچوں، آپ نے ایک مقامی کالج میں داخلے کے لیے درخواست دی تھی جو منظور کر لی گئی ہے۔ اس کامیابی پر کالج کے پرنسپل کا شکریہ ادا کرنے کے لیے ایک ای میل لکھیں۔ اپنی ای میل میں مندرجہ ذیل نکات ضرور شامل کریں۔ کالج میں آپ کے منتخب کردہ مضامین، اسکول میں آپ کی تعلیمی کارکردگی، غیر نصابی سرگرمیوں کے بارے میں رائے۔ آپ کی ای میل تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے۔ ای میل کے مواد کے لیے 6 نمبر اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے 8 نمبر دیے جائیں گے۔ ویسے شکریہ کرنے کا ای میل لکھنا ہے، یہ دھیان رکھنا ہے، شکریہ کرنے کا ای میل لکھنا ہے۔ پہلے جو آپ نے درخواست دی تھی وہ آپ کی منظور ہو چکی ہے،
اور آپ شکریہ کے ای میل میں آپ اپنا بیان کریں گے کہ آپ نے کون سے مضامین لیے، اسکول میں آپ کیسے پڑھتے تھے، کیا آپ کی تعلیمی کارکردگی ہے، فرسٹ سیکنڈ آتے تھے، کھیلوں میں حصہ لیتے، یہ غیر نصابی سرگرمیاں یہی ہیں کہ تقاریر میں حصہ لیتے تھے، کھیلوں میں حصہ لیتے تھے، یہ غیر نصابی ہیں۔ اور تعلیمی کارکردگی یہ ہے کہ آپ اول دوم سوم آتے تھے، اور اچھی پوزیشن لیتے تھے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کے کالج میں آپ نے کون سے مضامین کا انتخاب کیا ہے؟ آپ کی ای میل تقریباً 150 الفاظ پر مشتمل ہونی چاہیے، ٹھیک ہے؟ ای میل کے مواد کے لیے 6 نمبر اور صحیح زبان اور طرز تحریر کے لیے 8 نمبر دیے جائیں گے۔ یہ بچوں یہ بھی آپ نے خود کرنا ہے، اور پھر آپ نے اس وقت کو بھی سامنے رکھنا ہے کہ جو آپ کو دیا گیا، آپ سمجھیں کہ آپ کو ایک پیپر ہے جس میں آپ کی مدد بھی کی گئی ہے، اور یہ والا کام جو ہے آپ نے خود کرنا ہے۔ میں آپ کو کر کے دے دوں گی آئندہ کسی بار نمونے میں، تو انشاءاللہ پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔